ایتھیسٹ ہے نا. قرآن ان لوگوں سے جب خطاب کرتا ہے نا, ایتھیسٹ لوگوں سے, یا جو بالکل ہی مذہب کو مانتے نہیں ہیں, تو عقل استعمال کرنے کا حکم دیتا ہے. تو ہر چیز کی بیس کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ عقل کی. یہ بات اسلام مانتا ہے, یہ بات فقہا مانتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ پاگل لوگوں سے قیامت کے دن حساب و کتاب نہیں ہوگا, وہ جنت میں جائیں گے. مسلمان پاگل جو ہے نا وہ کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے, چاہے وہ کچھ بھی کرتے رہیں. وجہ اس کی کیا ہے کہ ان کی کھوپڑی کام کرتی نہیں ہے. تو جب کھوپڑی کام نہیں کر رہی تو بیس کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ کھوپڑی سے شروع ہوتی ہے. کھوپڑی سے آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے چلتے آگے جاتے ہیں, پھر آپ اسلام تک پہنچتے ہیں. اور یہ بھی خوب سمجھ لو کہ بعض دفعہ انسان کی کھوپڑی مستقل کام کرنا چھوڑ دی. آپ موبائل جیب میں رکھ دو, ٹھیک ہے نا, ان کی کہیں چلو ابھی نہیں ہوئی, شکر ہے ریورس ہو گیا بیٹا لفظ. کسی کی شادی ہونے والی ہو نا تو بس وہ اس میں لگا رہتا ہے. ان کی بات نہیں کر رہا, ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, کسی کی بھی. اب دیکھو کھوپڑی جو کام نہیں کرتی نا, بعض لوگوں کی وہ مجنون ہو جاتے ہیں, پاگل ہو جاتے ہیں, وہ تو مرفوع القلم ہو گئے. ان کو تو شریعت نے ہر چیز سے کیا کر دیا, بری عظیم. جیسے چھوٹا بچہ ہے, 7 سال سے کم عمر کا بچہ, اس کے بارے میں بھی فقہا کا اتفاق ہے کہ اس کا کوئی عمل قیامت کے دن گرفت کا ذریعہ نہیں بنے گا. اس میں پھر تفصیل ہے فقہ کی کتابوں میں کہ کس عمر کے بچے کی نیکیاں ہوتی ہیں, گناہ نہیں لکھے جاتے, نیکیاں لکھی جاتی ہیں. بہت وہ ڈیٹیل میں ابھی نہیں جاؤں گا, یہ پورا ایک چیپٹر ہے فقہ میں. اور کچھ پاگل ایسے ہوتے ہیں جو ہوتے صحیح ہیں لیکن کبھی کوئی بات وہ پاگل پنے میں کہہ دیتے ہیں, تو وہ بھی شریعت میں قابل گرفت بولو نہیں ہے. بعض بزرگان دین ایسے گزرے ہیں کہ وہ عقل مند تھے, ان پر بعض دفعہ ایسا غلبہ ہوا کہ انہوں نے اس غلبے میں نہ چاہتے ہوئے ان کی زبان سے ایسے کلمات نکل گئے کہ ان کلمات پر جب وہ لوگوں نے گرفت کی نا تو وہ گرفت بنتی نہیں تھی, اس لیے کہ وہ کلمات انہوں نے ہوش و حواس کی حالت میں نہیں کہے ہیں. اور یہ احادیث سے مضمون ثابت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ولید کو وہاں پر رکھو, مائک صحیح نہیں ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کی سواری گم گئی صحرا میں نا, اور وہ موت کے امید پہ آ کے لیٹ گیا, کہ اب موت کے خوف سے آ کے لیٹ گیا. آنکھ لگ گئی, آنکھ کھلی ہے تو اس کو سواری نظر آئی کہ بھی میری سواری اور سارا خوراک وغیرہ موجود ہے. آپ بلا کے لائیں اس کو جلدی. اچھا, تو اس کی خوراک وغیرہ سب موجود ہے. تو وہ خوشی میں کیا کہتا ہے, اللہم انا عبدک و انت, اللہم انت عبدی و انا ربک, اے اللہ میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے. حدیث کے الفاظ ہیں اخطأ من شدت الفرح, خوشی کی شدت کی وجہ سے غلطی کر بیٹھا. کیا مطلب, اتنا خوش تھا کہ اس موقع پر اس کے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا. کہنا یہ چاہتا تھا کہ اے اللہ تو میرا بندہ, سوری اب دیکھو میں نے بھی غلطی کر دی نا, تو میرا رب میں تیرا بندہ, لیکن زبان سے کیا نکل رہا ہے, تو میرا بندہ میں تیرا رب. اب یہ نہیں کہ اس پہ کفر کا فتویٰ لگا دیا جائے گا, کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جائے گا. یہ کہا جائے گا بھائی دماغ صحیح کام نہیں کر رہا تھا. تو نبی نے اس کو بھی ایک اچھے طور پہ بیان کیا, اتنا خوش کہ خوشی میں پاگل ہو گیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اللہ میں تیرا رب اور تو میرا بندہ. تو اس طرح بعض بزرگان دین ایسے گزرے ہیں کہ عبادت کی کثرت کی وجہ سے ایسی کیفیات ان پہ طاری ہو گئی کہ ان کی زبان سے ایسے کلمات نکلے جو کلمہ کفر تھے, لیکن جو ان کے حالات کو جانتے تھے ان کو پتہ یہ ایسے ہیں نہیں, یہ ان کی خاص کیفیات تھیں. بعض دفعہ عبادت کی کثرت سے یہ کیفیات, وہ جائز نہیں ہے اتنی عبادت کرنا کہ یہ کیفیات بن جائیں, وہ الگ موضوع ہے. لیکن اگر کسی نے غلطی کر لی یا اللہ کی محبت میں ایسا پاگل ہو گیا کہ پاگل پنے کی باتوں پہ آ گیا, تو ان بیسس پر بزرگوں پہ کفر کے گمراہی کے فتوے نہیں لگیں گے. اگر آپ نے لگانا شروع کر دیے تو یہ تو پھر اسلامی تاریخ میں بہت بڑی بڑی شخصیتیں اس کی لپیٹ میں آئیں گی.
تو اس میں دیکھا جائے گا ان کی باقی زندگی کیا تھی. باقی زندگی میں بھی پاگل پنا ہی کرتے رہے ہیں, پھر تو پاگل ہے, پھر تو کافر بھی کہا جائے گا, پھر تو گمراہ بھی کہا جائے گا. لیکن اگر ساری زندگی توحید میں اور اچھے کاموں میں گزری ہے تو پھر حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ انسان کی چند اس طرح کی غلطیوں کو کی تعویل کی جاتی ہے. ابھی میرا یہ ٹاپک نہیں ہے, صرف یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو پاگل آدمی یا جو جس کی عقل کام ہی نہ کر رہی ہو تو شریعت اس کو مرفوع القلم قرار دیتی ہے, اس کے تصرفات نافذ نہیں ہوتے. وجہ اس کی صاف یہ ہے کہ بھائی بیس جو تھی نا عقل پہچاننے کے لیے صحیح اور غلط کو, وہ عقل ہی اس میں ختم ہو گئی ہے. تو اب وہ ایگزامینیشن ہال میں ہے نہیں. ایگزام لینے کے لیے ضروری ہے کہ بندے میں عقل ہو. سمجھ رہے ہیں؟ اس کو تھوڑا آہستہ کر دیں یار, بند ہو جائے گا. چلو اسی طرح گزارا چلاؤ یار. تو اب یہ سمجھیں کہ جو اسلام کو جو پہچانا جاتا ہے نا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو یا قرآن کو, یہ قرآن سے نبی کو یا نبی سے قرآن کو نہیں پہچانا جاتا. سب سے پہلا جو سوال کھڑا ہوتا ہے وہ یہاں سے بات شروع ہوتی ہے کہ اس کائنات کو کوئی بنانے والا ہے یا نہیں ہے. یہ عقل سے پتہ چلتا ہے